اگلی جو سٹوری جو بات کر رہے تھے کہ فیصلہ ہے کہ اب جو بھی اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو قانون کے تابع لانا چاہیے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات کی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب سے، اور جو ایک انتہائی ناخوشگوار نہیں بلکہ انتہائی گھناؤنا واقعہ پیش آیا، جس میں دھجیاں بکھیری گئیں قانون کی اور قانون کے محافظوں کی اور اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کی، اور اس پہ اعتماد میں لیا۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے بلیک میل ہونے کی، پریشر میں آنے کی، بہت ہو گیا، اب ذرا قانون کی حکمرانی کا بتانا ہے اور ان کو بھی ان کے تابع لے کے آنا ہے۔ میں ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ پوری وکلا کمیونٹی کو، یہ چند لوگ ہیں بلکہ ان کو کہنا چاہیے قبضہ گروپ، اور قبضہ بھی کہاں کیا ہوا ہے؟ اسلام آباد کے F8 مرکز میں، اور جو کہ پارک ہے، بچوں کے کھیلنے کا پارک، عام شہریوں کا پارک، وہاں پہ یہ اپنے چیمبر بنا رہے ہیں۔ تھانے کے یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن ہے اس کے رائٹ لیفٹ پہ جو جگہ بچی ہے وہاں چیمبر، اور وہاں پہ پوسٹ آفس ہے وہاں چیمبر، سرکاری املاک پہ چیمبر۔ اور میں ذرا تھوڑی سی فوٹیجز آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا چیمبر پہ حملہ کیا اور اس کا دروازہ توڑا گیا۔ ذرا فوٹیج دکھائیے گا، یہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ، اور یہاں پہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا سانحہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں کیا ہوا۔ پھر ملتان چلے جائیں، ملتان میں بھی یہی کام کیا، نئی کورٹس بنا کے دیں، لیکن انہوں نے کہا ہم کسی قانون کو نہیں مانتے، ہم نے وہاں پہ نہیں جانا، ہمیں وہ دور بہت ہیں، یہ ہوا۔ اس کے بعد ماتحت عدلیہ کے تو اتنے واقعات ہیں کہ ایک سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک جج صاحب کی پتلون اتار دی گئی۔ گالم گلوچ تو ایک معمول کی بات ہے، یعنی معزز ججوں کو گالیاں دینا ان کے چیمبر میں نہیں، اوپن کورٹ میں یہ معمول کی بات بن چکی ہے، اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو یہ سارے اس کمیونٹی کے پیچھے چھپتے ہیں۔ پھر فیصل آباد ڈی سی آفس میں کیا ہوا، یہ آپ فوٹیج دیکھ لیں، یہ ڈی سی آفس کی ہے، اور ڈپٹی کمشنر کو اجلاس اٹینڈ کر رہے تھے، یہاں کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اور اس کے بعد چوہدری صاحب آپ کے علم میں بھی ہیں تو آپ بھی واقعات بتائیں۔ ہم اس وقت میرا خیال ہے کہ میڈیا کو بھی اور عدلیہ کو میں ضرور کہوں گا، درخواست کروں گا کہ اس وقت وہ سٹینڈ لیں اور اپنی بھی اور اپنی ماتحت عدلیہ کی توقیر کو یقینی بنائیں۔ مجھے آپ بتائیں نا، جی کوئی جواز ہے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے دفتر کے اوپر توڑ پھوڑ کرنا؟ انتہائی شرمناک ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا سمری ٹرائل کرنا چاہیے، جس نے بھی کیا ان کو لٹکانا چاہیے۔ آپ کو پتا کبھی یہ ڈاکٹروں سے الجھ جاتے ہیں، کبھی یہ وکیلوں سے آپس میں لڑائی کرنی شروع کرتے ہیں، کئی عدالتوں پر حملے ہو چکے ہیں۔ وہ فیصل آباد میں بھی سول جج کے ساتھ کیا ہوا، جی ہاں، میں درجنوں واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس پہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک تو رینجر اور پیراملٹری ٹروپس اور پولیس کی، جتنے وہاں وکیل ہیں، جتنے وہاں سائل ہیں، جتنے جج ہیں، جتنی بھی سیکیورٹی دینی پڑتی ہے دینی چاہیے۔ اس سے منہ کالا کروا رہے ہیں ملک کی، یہ بلیکننگ دی فیس آف پاکستان۔ اسلامی معاشرے میں اس طرح کبھی ہو سکتا ہے؟ سر یہاں پہ تو میں ابھی ہمارے ساتھ ہیں جہانگیر اسلم صاحب، ہمارے کورٹ رپورٹ، خود بھی لا گریجویٹ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وکلا نے کیا کیا۔ وکلا کا ایک گروہ پتھروں سمیت آیا، اینٹوں سمیت آیا، اور اس میں خواتین بھی تھیں، ذرا بتائیے کہ جی آج کیا ہوا۔ جی بالکل، آج جس وقت ہم عدالتی کارروائی کو کور کر رہے تھے، ایک جو ہے جتنے بھی وہ انلیگل کام کر رہے تھے، پہلے صرف آپ بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اور عدالت کے عملے کے ساتھ اور عدالتی افسروں کے ساتھ کیا کیا وہ بتائیں۔ میڈیا کی طرف بعد میں آتے ہیں کیونکہ ہم پھر بھی کمپرومائز کر لیں گے، ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، ہمارا کام ہے کہ جوڈیشری کی ہمارا جو نہیں ایشو، ہم بعد میں کرتے ہیں۔ جو صاحب پہلا جو امپورٹنٹ ہے، میں صرف آج کا پروگرام کا فوکس ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج، ماتحت عدلیہ کے جج، ان کی عزت کی توقیر، کیونکہ ججوں کی عزت نہیں ہوگی تو چوہدری صاحب پھر یہ وکلا فیصلہ کریں گے۔
یہ وکلا کا اختیار ہے اور وہ بھی قبضہ گروپ وکلا کا. جی وہاں پر ڈپٹی رجسٹرار ایک جو ہے وہ پہلے سے بیمار ہیں کارڈک کے، اور اس کو بھی چودھری شفیق نام ہے، اس کو بھی جو ہے زدکوب کیا گیا. اور اس کے علاوہ 3 ڈپٹی رجسٹرار کو آج جو ہے ان مار پڑی ہے. اس کے علاوہ جو پولیس اہلکار رہے وہ خون سے لت پت اتنے مارے کہ خون سے لت پت ان کو ڈسپنسری جو ہے بھجوا دیا گیا تھا. آج میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وکلا گردی کسے کہتے ہیں، اور چیف جسٹس کی برانچ کو، چیف جسٹس کے سیکرٹری روم کو اور دیگر جو وہاں پہ املاک جو تھے، دروازے، LCD اور شیشے، وہ سارے توڑ پھوڑ کے جو ہے چیف جسٹس کے پاس چلے گئے، اور کمرے کے اندر جا کے چیف جسٹس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، عزت ہے، احترام ہے، وہ سب سے پیار سے بات کرتے ہیں. لیکن جب جسٹس چیف جسٹس کے آفس میں بھی گئے، جی چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے، چیمبر میں گئے، وہاں توڑ پھوڑ کی. اور جب جسٹس محسن اختر کیانی جو کہ سینئر ترین جج ہیں، ان کو پتہ چلا کہ وکلا نے چیف جسٹس کو یرغمال بنا لیا، معاشرے میں کر لیا ہے، تو وہ جو ہے جب آئے چیف جسٹس کے پاس تو انہوں نے پھر نعرے بازی کی جسٹس محسن اختر کیانی کو. چیف جسٹس کو یرغمال بنایا ان قبضہ گروپ نے؟ جی بالکل، جی بالکل. اور محاصرے میں لیا، نعرے بازی کی. میرے پاس اطلاع ہے کہ ان کو مین ہینڈلنگ بھی کی گئی ہے. جی بالکل، دھکے بھی دیے گئے. اور جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ اس معاملے کو ہم بیٹھ کے بھی حل کر سکتے ہیں. جی بالکل چوہے صاحب، یہ آج میں کہہ رہا ہوں نا کہ بالکل یہ آؤٹ آف کنٹرول. اور ان کے مطالبات میں آگے جا کے بتاتا ہوں. قبضہ گروپ، مافیا، یہ پورے اسلام آباد کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے، اور بچوں کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پوسٹ آفس کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن کے قبضہ کیا ہوا ہے، سرکاری املاک پہ قبضہ، نہ انہوں نے فٹ پاتھ چھوڑے. بتائیے جی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ جی چیف جسٹس کو معاشرے میں لے کر شدید نعرے بازی بلکہ نازیبہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے چیف جسٹس کی شان میں. اور جس وقت محسن اختر کیانی نے ان کو جو ہے بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ محسن اختر کیانی سینئر ترین جج بھی ہیں اور اس سے پہلے بار کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، تو انہوں نے ان سے بات کرنے کی، مذاکرات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. ان کا کہنا تھا کہ جس چیف جسٹس کو عزت دے کر ان سے آرڈر پاس کروا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 بندے گرفتار ہیں، تو کیانی صاحب نے کہا کہ یہ بات ہوئی تو میں ابھی آرڈر جاری کرتا ہوں ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے. لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک ہمیں 5 لاکھ روپے معاوضہ فی چیمبر کے، یعنی غیر قانونی طور پہ قبضے کیے ہوئے چیمبر جو گرائے ہیں ان کا معاوضہ 5 لاکھ روپے فی چیمبر مانگ رہے ہیں، فی چیمبر معاوضہ بھی مانگ رہے ہیں، اور چیمبر کو دوبارہ بنانے کے لیے بھی وہ سرکاری خزانے سے بھی وہ پیسہ جاری کرنے کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور DC اور سیشن جج کی جو 2 سیشن جج صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. شاکر صاحب، یہ چیف جسٹس پاکستان پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر حملہ ہے. اگر اداروں کو اس طرح آپ اٹیک کریں گے جیسے سید سجاد علی شاہ مرحوم پر حملہ کرایا تھا نواز شریف نے، یہ اسی طرح کی اور اس سے بھی گھنونی حرکت ہے. میں کہتا ہوں کہ وہاں کرفیو لگائیں، اور وہاں فوج لگائیں، وہاں رینجرز لگائیں، وہاں پیرا ملٹری ٹروپس لائیں، جتنی پولیس لے کے آنی چاہتی ہے، اور پہلے ان سے سرٹیفکیٹ لیں کہ ان میں کوئی گنڈا ناصر آئندہ کالا کوٹ پہن کے اس عدالت میں نہیں آئے گا. اور 1 ہفتے میں جتنے بندے ہیں ان کو گرفتار کر کے سبری ٹرائل کر کے ان کو گاڑی میں بٹھا کے اڈیالہ جیل بھیجا جائے، ورنہ یہ تو پھر جس کی مرضی پکڑی چلتی رہے. میں چوہے صاحب ابھی مجھے انتہائی معزز وکلا کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیریفائی کریں کہ ہم اس وقت جوڈیشری کے ساتھ ہیں، جوڈیشری سٹینڈ لے، ان قبضہ گروپوں کے ہاتھوں بالکل یرغمال نہ بنے، اور چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، تمام معزز جج صاحبان ایک سٹینڈ لیں اور ان کالی بھیڑوں کا صفایا کریں. یہ وکلا کے میسیجز آ رہے ہیں. اگر ان کے چیمبر غلط بھی گرائے گئے ہیں، ایگریڈ، مجھے تو پتہ نہیں حقائق. بالکل غلط نہیں گرائے گئے. میں آپ کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ کوئی چیمبر غلط نہیں گرایا گیا، یہ سب ناجائز قابضین تھے. اور ابھی اگلی بات بتا دوں، اگلی بات بھی بتا دوں، میں اور بات کر رہا ہوں جی بھائی، کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے، ان کو تو انگلی بھی اس طرح نہیں کرنے کی اجازت. آپ جو بتا رہے ہیں یہ تو اتنی خراب صورتحال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو سننا بھی نہیں چاہیے، دہشت بھی نہیں کرنا چاہیے. اور میں تو یہ کہوں گا، میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آپریشن روک دیا ہے، یہ آپریشن نہیں روکنا چاہیے، یہ آج رات بھی جاری رہنا چاہیے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر نے کچھ تصویریں ایشو کی ہیں حمزہ شفقات صاحب نے، اس کو پورا کرنا چاہیے، اور جو مزید چیمبر ہیں وہ آج رات گرانے چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں، اور جتنی
इलीगल ऑक्यूपेशन सारों को वागुजार करवानी चाहिए ज़मीन, क्योंकि अगर अरकान पार्लिमान के खिलाफ ऑपरेशन हो सकता है तो फिर इनके खिलाफ क्यों नहीं हो सकता? जी जो साहब एक Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.